اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے استاد القراء قصبہ سیفنی، نگر پنچایت سیفنی، ضلع رامپور، حضرت علامہ و مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب نعیمی اشرفی فرماتے ہیں، وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ علم دین کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا ہی مضبوط سلسلہ ہے۔ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے تو سب سلسلے بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں جو مردے کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ میں مختصر ایک ہی بتاتا ہوں کہ سلسلہ جو مردے کو فائدہ پہنچائے گا، یا تو مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو، جیسے مان لیجئے اس کا کوئی بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، وہ جتنا نیک کام کرے گا اس کے والد کو یا والدہ کو یا اس کے گھر سے جو بھی گزرا ہے اس کو ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو جہاں تک ہو سکے۔ اگر علم دین حاصل بھی نہ کر سکو تو بہت پیاری بات لگی مجھے اپنے استاد کی۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں اگر علم دین حاصل بھی نہ کرو تو علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں نصیحت بھی حاصل ہوگی اور علم بھی حاصل ہوگا۔ آج ہمارے پورے ہندوستان میں مانی جانی ہستی ہیں جن کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری ہے، اور میرا یقیناً واقعی وہ مفتی سلمان ازہری سنیوں کا شعر ہے۔ ڈرنے والی تو بات ہی نہیں کے اندر، مفتی سلمان ازہری کے اندر ڈرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جہاں بھی بولتے ہیں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، اور وہ کچھ بیان نہیں کرتے۔ ہمیں کسی سے تعلق نہیں، ہمیں تعلق ہے تو اللہ کے رسول سے ہمارا کنیکشن ہے، کسی دنیا دار کے شخص سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے ہمیں کنیکشن ہے۔ اللہ پاک نے مفتی سلمان ازہری کو کیسا مرتبہ دیا، ایک دم دیکھیں آپ کہ سنیوں کا شعر کہلا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انٹرویو آپ سنیے مفتی سلمان ازہری صاحب کا، وہ فرماتے ہیں میں نے بھی انٹرویو سنا تھا، ان کے خاندان میں علماء ہی علماء گزر چکے ہیں اور علماء موجود بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیسا گھر ہوگا جس گھر میں جس نسل میں علماء ہی علماء ہوں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنے دین کے لیے جو اس ظالم کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں اپنی کتاب لے کر آؤں گا، تو اپنی کتاب لانا، یہ حق پر تو یہ پہنچ گئے، لیکن وہ لومڑی کی طلاق چناک بن رہا تھا، وہ نہیں پہنچا۔ لیکن مفتی سلمان ازہری اپنے وعدے کے مطابق پہنچ چکے۔ اور ایسا شعر ہے، قسم خدا کی پیارے مسلمانوں، آپ سید امین القادری کو دیکھو، آپ مفتی سلمان ازہری کو دیکھو، انٹرنیشنل جتنے بھی علماء ہیں سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹناٹن اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ پیغام اپنی قوم کو یہ دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کا جو بھیجا ہوا دین ہے، جو اللہ کا اپنے رسول کو پیغام بھیجا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا۔ اور اتنا ہی نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کا ادب و احترام کریں، چاہے مفتی سلمان ازہری ہوں، چاہے تمہارے امام صاحب ہوں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، علماء کی صحبت پکڑو، علماء کا ادب و احترام کرو۔ یہی وہ رہنما ہیں ہماری قوم کے جو ہمیں رہنمائی دکھاتے ہیں۔ اگر یہ رہنما نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہ ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہ ہوتی، ہمیں صحابہ اکرام کی پہچان نہ ہوتی۔ یہی علماء ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم تک چھوڑتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، علماء کا ادب و احترام کرو۔ کس طرح وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، چاہے مفتی سلمان ازہری ہوں، چاہے سید مقیم الرحمان ہوں، چاہے سید امین القادری ہوں، چاہے سید ہاشمی میاں ہوں، یہ علماء اپنے بچوں کو چھوڑ کر دین کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، لیکن دین کے خاطر یہ وقت دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کا ہمیں ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم جو ان کو سننے جاتے ہیں، چاہے سید ہاشمی میاں کو ہم دیکھنے جائیں، چاہے سید
امیر القادری میاں کو دیکھنے جائیں، چاہے مفتی سلمان اظہری کو دیکھنے جائیں، لیکن دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کام تب چلے گا یہ جو ہمیں تقریروں میں پیغام دیتے ہیں سید مقیم الرحمان، سید امین القادری یا مفتی سلمان اظہری یا سید ہاشمی میاں یا سید نورانی میاں یا سید جامی میاں اشرف، یہ جتنے علماء ہمیں پیغام دیتے ہیں ہمیں ان کی تقریر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چاہے پیارے مسلمانوں یہ جو ہمیں پیغام دیتے ہیں یہ امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا ہے، امن و شانتی کے ساتھ رہنا۔ یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں مشورہ لینا ہے تو ہمیں ان سے مشورہ لینا چاہیے، ان کا ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ جو تقریر ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ جو تقریر میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، کوئی پیٹ سے عالم نہیں بن کر آتا ہے، کوئی پیٹ سے مفتی بن کر نہیں آتا ہے۔ یہ وہی علماء ہیں جن کے ماں باپ کی دعاؤں سے آج کوئی مفتی بنتا نظر آتا ہے، کوئی حافظ بنتا نظر آتا ہے، کوئی قاری بنتا نظر آتا ہے، کوئی اپنی قوم کا رہنما بنتا آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ پاک نے کیسے کیسے علماء دے دیے۔ اہل سنت والجماعت کے ٹناٹن سنی ہیں جنہیں حضرت مفتی سلمان اظہری کو سنیوں کا شیر کہا جاتا ہے۔ غازی ملت کو دیکھیے، سید ہاشمی میاں کو دیکھیے، کیسا بلند والا سنیوں کا شیر سید ہاشمی میاں کو بھی کہا جاتا ہے۔ سید امین القادری کو دیکھیے۔ پیارے مسلمانوں، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کی صحبت میں رہو۔ اگر علم دین حاصل بھی نہ کر سکو تو ان کا ادب و احترام کرو، یہ ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ یہ جو پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا، قسم خدا کی ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔